الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ اب تک آپ حضرات نے فضائل رمضان، اہمیت زکوٰۃ اور اسی کے ضمن میں بہت ساری باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ آج میں چاہتا ہوں ایک ایسے اہم عنوان پہ گفتگو کروں جس کا تعلق لیلۃ القدر، شب قدر اور اعتکاف سے ہے۔ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ اسلام چند دنوں کے نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام چند پارے تلاوت قرآن کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام چند روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام مکمل اطاعت کا نام ہے۔ اللہ کے حکموں کی اتباع کرنا، تابعداری کرنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی اگر کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگائیے کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان کہ جو نیکیوں کے سیزن میں نیکی نہ کما سکے، کمائی کے سیزن میں وہ کمائی نہ کر سکے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے۔ تو اسلام نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا۔ انسان کا ایک ایک سانس، ایک عمل، ایک لمحہ
ایک ایک عبادت اللہ کے لیے ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کر رہے ہیں یا نہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے، اندازہ لگانا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ ایک وقت تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر پر جو تاج نبوت تھا، انہوں نے اپنے سر پر تاج کو رکھا تو تاج ٹیڑھا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تاج کو اتارا اور پھر اپنے سر پر تاج کو رکھا تو پھر تاج ٹیڑھا ہو گیا۔ پھر تیسری بار آپ نے تاج کو اتارا اور تاج کو اتار کر پھر سر پہ رکھا تو تیسری بار بھی آپ کا تاج ٹیڑھا ہو گیا۔ تینوں بار جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کا تاج ٹیڑھا ہو گیا، وہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد رب کائنات کے دربار میں عرض کیا کہ میرے رب، آخر ہم سے کیسی نافرمانی ہو گئی ہے کہ میں اپنے سر پر تاج رکھ رہا ہوں لیکن تاج ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں معافی مانگی اور سجدے سے سر کو اٹھایا، اور سر کو اٹھانے کے بعد پھر اپنے سر پر تاج نبوت کو رکھا، یعنی اپنے تاج کو رکھا، تاج شہنشاہی کو رکھا۔ جب تیسری بار بھی ٹیڑھا ہوتا گیا، دوسری بار بھی ٹیڑھا ہوتا گیا، پہلی بار بھی ٹیڑھا ہو گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور اب اپنے رب کے سامنے عرض کیا کہ میرے رب، آخر مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ میرا تاج ٹیڑھا ہونے لگا ہے۔ جب سجدے سے سر کو اٹھایا اور تاج کو سر پہ رکھا تو تاج پھر سیدھا ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے تاج کو بھی ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو خوبصورت چہرے کو بھی چھپانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آج مبارک دن ہے، جمعہ کا دن ہے، آنکھوں پہ سرما، بدن پہ کپڑے پر عطر اور چہرے پہ غازہ لگا کر مسجد آئے ہیں، اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بندے تیری نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ اپنے چہرے پر ماسک لگا لے، یہ تیرے اوپر میرا عذاب آ چکا ہے۔ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اس ماہ رمضان کے اندر بھی اگر ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر اس ماہ مبارک میں ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، اگر اس ماہ مبارک میں خینی تمباکو کھا رہے ہیں، اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، اس ماہ مبارک میں تراویح کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا محروم القسمت ہے وہ انسان، کتنا محروم القسمت ہے وہ انسان۔ اتنی کم زندگی ملی ہے، 60-70 سال کی کوئی زندگی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے پیارے صحابہ کرام کے درمیان عرض کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا، وہ 1000 سال تک اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ کتنا دن تک؟ 1000 سال تک۔ 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، اپنے کپڑے کو بھی نہیں اتارتا تھا، 1000 سال تک وہ عبادت کرتا رہا۔ جب یہ تذکرہ آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان کیا تو صحابہ تو اپنے عمل کو دیکھتے تھے کہ میرا عمل کتنا ہے، کہیں میرا عمل کم تو نہیں ہے۔
جب یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابہ کے درمیان عرض کیا اور کن کا واقعہ بیان کیا؟ قوم بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کیا کہ 1000 سال تک عبادت کرتا رہا، اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، اپنے لباس کو نہیں اتارا، 1000 سال عبادت کرتا رہا۔ اور پھر آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نبی کا تذکرہ کیا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ یہ 4 نبی کا تذکرہ کیا کہ یہ چاروں انبیاء سالوں سال عبادت کرتے تھے، سالوں سال عبادت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ چاروں نبی کا تذکرہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے۔ اور اس بنی اسرائیل کے عابد کا تذکرہ کیا ہے آقا دو عالم علیہ السلام نے۔ کن کے سامنے تذکرہ کیا؟ اپنے پیارے صحابہ کرام کے درمیان تذکرہ کیا تو صحابہ کرام رشک کرنے لگے، اے کاش میری عمر اتنی ہوتی، ہم بھی اتنی عبادت کیا کرتے۔ اس وقت آقا دو عالم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ او میرے پاک پیغمبر، ہماری عمریں تو 60-70 سال کی ہے، لیکن ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام سورہ قدر لے کر کے نازل ہوتے ہیں اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنی امت کو، اپنے پیارے صحابہ کرام کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا خوشخبری؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کو پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوتی ہے تو صحابہ کرام کو تسلی ہو جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ظاہر ہوتا ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ قرآن گواہی دیتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگر کوئی شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو انہیں اس عابد کے برابر ثواب ملے گا جو 1000 سال تک اللہ کے سامنے عبادت کرتا رہا۔ اس عابد کے برابر ثواب ملے گا جو 1000 سال تک اللہ کے لیے میدان جہاد میں لڑتا رہا۔ اس نبی کے برابر ثواب ملے گا جس نبی نے بیماری کی حالت میں، جس نبی نے اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر بھی اللہ کی عبادت کو، اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 80 سال تک یا 18 سال تک یا بروایت دیگر 7 سال تک اپنی بیماری میں ڈوبے رہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی ذکر خداوندی سے منہ نہیں موڑا۔ اتنی بڑی بیماری میں ڈوبے کہ ان کے جسم کے اندر کیڑے رینگنے لگے، ان کے جسم میں کیڑے رینگنے لگے، وہ جسم کے کیڑے زمین پر گرنے لگے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ تیری غذا تو خدا نے میرا بدن بنایا ہے۔ ان کیڑوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تو کہاں جاتا ہے؟ تیری غذا تو خدا نے میرا بدن بنایا ہے۔ پھر اس کیڑے کو زمین سے اٹھا کر کے اپنے بدن پہ رکھ لیا کرتے۔
لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ذکر خداوندی سے اپنے آپ کو نہیں موڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لخت جگر، نور نظر حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی بیٹے کی جدائی میں۔ ایک یہاں نقطے کی بات بتاؤں کہ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر اتنی بڑی آزمائش کیوں آئی کہ ان کا لاڈلا چہیتا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نظر سے پردہ کر دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور بغل میں حضرت یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، بغل میں حضرت یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز ہی کی حالت میں نگاہیں، دل اور نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر چلی گئی اور دل میں یہ بات آئی کہ میرے رب تو نے میرے یوسف کو کتنا حسین بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر سے چھپا دیا اور فرمایا کہ میرے یعقوب تو میری اطاعت کر رہا ہے، تو میری عبادت کر رہا ہے، اور میری عبادت کے وقت تیرے ذہن و دماغ میں، نگاہ دل میں تیرے بیٹے کی تصویر آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکڑ لیا اور اپنے بیٹے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کئی سال تک جدا رکھا، ایسا جدا کیا کہ اپنے بیٹے کی یاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی بینائی کو کھو دیا۔ تو ان پیغمبروں نے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے جو ہزاروں سال عبادت کیے، ان عبادت کا اجر جو ان کو ملا ہے، آج ہم شب قدر میں اگر وہ عبادت کریں گے تو ہمیں بھی وہ اجر ملے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ دنیا میں جتنی پائی جانے والی چیزیں ہیں، ساری چیزیں یکساں نہیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں یکساں نہیں ہوتی ہے، ہر زمانے میں اور ہر دور میں ساری چیزیں یکساں نہیں ہوتی ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی امام ہوتا ہے، کوئی مؤذن ہوتا ہے، سب کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بنایا ہے۔ جس طریقے سے رب کائنات نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو پیدا کیا، لیکن جو مقام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وہ مقام کسی نبی کو نہیں ملا۔ اس دنیا کے اندر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، لیکن جو مقام رب کائنات نے قرآن کو دیا ہے، وہ مقام کسی کتاب کو نہیں ملا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری امتیں آئی ہیں، لیکن جو مقام اس امت محمدیہ کو ملا ہے، کسی کو نہیں ملا ہے۔ اسی طریقے سے راتیں تو بہت آئی ہیں، لیکن جو مقام رب کائنات نے شب قدر کو دیا ہے، وہ کسی اور رات کو نہیں دیا ہے، وہ کسی اور رات کو نہیں دیا ہے۔ سورج جیسے ہی ڈوبتا ہے، سورج ڈوبتے ہی طلوع صبح صادق تک فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے جھرمٹ بنا کر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جھرمٹ بنا کر کے آتے ہیں زمین پر، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا آنے جانے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ جس دن نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام رونے لگے اور روتے روتے فرمایا کہ اب میرا اس زمین پہ آنا، قرآن لے کر، وحی لے کر، اللہ کا فرمان لے کر کے آنا بند ہو گیا ہے۔ پورے سال میں حضرت جبریل علیہ السلام کب آتے ہیں؟ شب قدر میں آتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں جو کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، جو بیٹھ کر کے ذکر کر رہا ہے، جو سجدے کی حالت میں ہیں، فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے ان عبادت کرنے والوں کو
بوسہ دیتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے گلے لگتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو شب قدر میں عبادت کر رہا ہے، قیام رکوع سجدہ کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ فرشتے آ کر کے ان کو چومتے ہیں، اور فرشتے آ کر کے ان کو معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کے اندر کوئی ایک مرتبہ، شب قدر کی مبارک رات میں کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اسے 1000 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ابھی تو 1000 نہیں ملے گا، لیکن 70 100 تو ضرور مل سکتا ہے، 700 تو ضرور مل سکتا ہے۔ اگر شب قدر میں کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اس ایک بار کہنے کی برکت سے سبحان اللہ 1000 بار کہنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور آگے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی اس رات کو سبحان اللہ کہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے آقا نے فرمایا کہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کے نامہ اعمال میں جو گناہیں آنے والے ہوتے ہیں ان گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اور آگے آقا نے فرمایا کہ اگر اس رات میں کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیکی دینے پر قادر ہیں، وہ اپنے بندے کو جتنی چاہے نیکی دے دے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ حضرت عثمان نجدی تابعی ہیں، حضرت عثمان نجدی بڑے تابعی گزرے ہیں، ان تک یہ بات پہنچی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک عمل کرنے کے بدلے میں 1 کروڑ نیکی عنایت فرماتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نجدی تابعی ہیں، ان کو یقین نہیں ہوا کہ ایک عمل کرنے کا بدلہ 1 کروڑ ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان نجدی اس روایت کی تحقیق کرنے کے لیے کہاں گئے ہیں؟ حرمین شریفین گئے ہیں، حرمین شریفین مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کا سفر کیا، اور جانے کے بعد وہاں تحقیق کی ہے حضرت عثمان نجدی نے کہ کیا آقا نے سچ فرمایا، کیا آقا نے سچ فرمایا کہ ایک عمل کا بدلہ رب کائنات 1 کروڑ دیتے ہیں؟ کیا آقا نے صحیح فرمایا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے کس سے سنا؟ حضرت عثمان نجدی نے فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 1 کروڑ نیکی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آپ نے غلط سنا۔ کیا فرمایا؟ کہ آپ نے غلط سنا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی اخلاص للہیت کے ساتھ کوئی نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 1 کروڑ نہیں دیتے ہیں بلکہ 10 کروڑ نیکی عنایت فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیکی دینے پر قادر ہیں، وہ تو قادر مطلق ہیں، وہ دینے پر آئے تو 1 کروڑ کیا 10 کروڑ کیا 20 کروڑ دے سکتے ہیں۔ اور آگے وہ بیان کرتے ہیں 20 کروڑ کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے نیکی پر اعمال پر نیکی دینا چاہے، 1 عمل کے بدلے میں 40 کروڑ بھی دے سکتے ہیں، 40 کروڑ بھی دے سکتے ہیں۔ جتنی اخلاص للہیت کے ساتھ عمل کریں گے اتنا ہی ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ شب قدر آتی کب ہے؟ آخر شب قدر کی تعین کیوں نہیں ہوئی؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی مبارک رات بتانے کے لیے اپنے کاشانہ نبوت سے نکل رہے تھے، اپنے گھر سے تاریخ بتانے کے لیے نکل رہے تھے۔ جیسے ہی باہر آپ نے قدم رکھا، دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو انسان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ سے وہ تاریخ اٹھا لی گئی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپس میں مت لڑو۔ رمضان میں لوگ زیادہ لڑتے ہیں، اس لیے کہ سب کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو۔ تو رمضان میں انسان زیادہ لڑتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر دیکھیے گا کہ آگ بگولا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں دو انسان چھوٹی سی بات پر لڑ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام گھر سے نکل رہے تھے لوگوں کو، اپنے پیارے صحابہ کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی مبارک رات کو ہوگی۔ لیکن جب آقا نے دیکھا کہ دو انسان لڑ رہے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی تعیین کو اٹھا لیا۔ اب آگے آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، اپنے پیارے صحابہ سے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، اگر تجھے شب قدر تلاش کرنی ہے، تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر من الوتر، من الوتر، من الوتر، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں، من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 جو راتیں آتی ہیں ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی 21 رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر پورے سال محیط ہوتی ہے، پورے سال گھیرے ہوتی ہے، یعنی شب قدر پورے سال میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آقا نے فرمایا کہ شب قدر پورے رمضان میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور تیسری روایت کے اندر آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخر عشرے کے اندر آتی ہے۔ اور پھر آگے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں میں آتی ہے، رمضان کی آخری جو 10 راتیں آتی ہیں ان میں طاق راتوں کے اندر آتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر لیلۃ القدر جو آیا ہے وہ 3 بار آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی پورے قرآن کے اندر، اس سورت کے اندر کہیے پورے قرآن میں کہیں لیلۃ القدر نہیں آیا ہے، صرف اس سورت کے اندر 3 جگہ لیلۃ القدر آیا ہے، اور تینوں کے اندر 9 حرف ہیں، تینوں لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں۔ اگر 9 کو 3 سے گنا کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 9 تیا کتنا ہوگا؟ 9 تیا 27۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پورے قرآن کے اندر لیلۃ القدر 3 بار آیا ہے، اور لیلۃ القدر آپ لکھیں گے تو 9 حروف آئیں گے، 9 حروف آئیں گے، 9 کو 3 سے گنا کریں گے تو 9 تیا 27 ہوگا۔ ان کا فرمان ہے کہ میری رائے ہے کہ لیلۃ القدر جو آتی ہے وہ 27ویں شب کو آتی ہے۔ اور ایک موقع ایسا آیا، نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور اکرم علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں، اور جب آپ نے سجدے سے سر کو اٹھایا، آپ کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان تھا، آپ کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان تھا۔ اس وقت آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، کیا تمہیں پتا ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ اس وقت صحابی رسول نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، اللہ اور ان کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ آج ہی شب قدر ہے، وہ 21ویں شب تھی۔ شب قدر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ آج کی رات شب قدر ہے؟ اس کی علامت علماء کرام نے بیان کی ہے کہ شب قدر کی علامت یہ ہے کہ وہ رات اور راتوں کے بقدر روشن اور کھلی ہوتی ہے۔
وہ رات اور راتوں کے بدلے میں روشن اور کھلی ہوتی ہے۔ اور دوسری علامت علماء کرام نے بیان کی ہے کہ شب قدر کی علامت، ایک علامت یہ بھی ہے کہ آسمان پہ جو ستارے اور دنوں میں ٹوٹتے ہیں ادھر ادھر جا کر کے گر جاتے ہیں، لیکن شب قدر کی جو مبارک رات آتی ہے آسمان پہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں گرتے ہیں۔ اور تیسری تحقیق علماء کرام نے یہ بیان کی ہے، علامہ ابن جریر طبری کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی ایک علامت یہ ہے کہ اس رات میں جتنے بھی پرندے چرندے درخت ہیں وہ سب اللہ کے حضور سجدہ و سجود ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ درخت دیکھیں گے، پیڑ پودے دیکھیں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس رات میں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی نگاہ سے دیکھا، میں جس وقت میں طالب علمی کا دور تھا، میں پڑھ رہا تھا، تو پڑھنے کے دور میں مسجد میں رات کو رہتا تھا اپنے 2-4 ساتھیوں کے ساتھ، اور سحری میں نعت وغیرہ پڑھ کر کے جگاتا تھا اپنے امام صاحب کے ساتھ۔ تو میں اٹھا ہی تھا سحری کرنے کے لیے، تو میں نے کیا دیکھا، جیسے ہی میں کنویں کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ کنویں کے بغل میں ایک پپیتے کا درخت تھا۔ اچانک میری نگاہ پڑی کہ بالکل جھک گیا ہے، بالکل جھک گیا ہے۔ تو یہ ذہن میں یہ بات میری تھی کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے، جس رات شب قدر ہوتی ہے وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں درخت بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ فوراً میں وضو سے فارغ ہوا، اور وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد 2 چند رکعتیں نماز ادا کی اور دعا کی۔ صبح جب میں اٹھا، اٹھنے کے بعد جب بغل میں ایک گھر ہے جہاں میری نانی کا رشتہ دار میں نانی لگتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بابو تجھے پتا ہے آج ہی کی رات شب قدر تھی؟ میں نے کہا کہ نانی آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے فرمایا کہ آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے پیڑ کو درخت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے بھی آج دیکھا ہے۔ وہ رات کون سی رات تھی؟ وہ رات 23ویں کی رات تھی۔ وہ رات کتنی رات تھی؟ 23ویں کی رات تھی۔ تو انسان راتوں کو اللہ کے سامنے روئے۔ عقائد عالم علیہ السلام اسی واسطے سے شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے رمضان کا پورے مہینے کا اعتکاف کیا، لیکن شب قدر نہیں ملی۔ پھر آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، شب قدر نہیں ملی۔ پھر آقا دو عالم علیہ السلام نے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، آپ کو شب قدر مل گئی۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں اگر تجھے شب قدر چاہیے تو اعتکاف کرو۔ جو انسان اعتکاف کرتا ہے آٹومیٹک اسے شب قدر مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے اگر وہ سوتا بھی ہے تو اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، وہ جاگتا بھی ہے تو اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اسے عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے آقا دو عالم علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس فضیلت کے متعلق آقا نے فرمایا کہ جو رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے اخلاص للہیت کے ساتھ 1 دن کا اعتکاف کر لیا وہ جہنم سے اتنی دور چلا جائے گا، اتنی دور چلا جائے گا، یعنی وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس رمضان کے آخری عشرے میں ہم اور آپ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری رات نہ جاگیں۔ آپ سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو سحری کے لیے جب بیدار ہوتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی بیدار ہو جائیں، اٹھ کر کے وضو سے فارغ ہو جائیں، اپنے رب کے سامنے 2 چند رکعتیں نماز پڑھ کر کے تلاوت کر کے اور اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگے۔ ان 10 راتوں میں اگر عبادت کریں گے یا طاق راتوں میں عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں عبادت کرنے کے بدلے ہمیں شب قدر عنایت فرما دیں گے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آقا نے فرمایا کہ اگر تجھے شب قدر مل جائے تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے پروردگار تو بہت بہترین معاف کرنے والا ہے، میں تیرے دربار میں عرض کرتا ہوں کہ تو میرے خطاؤں کو معاف کر دے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو حضرات اعتکاف کا ارادہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا نہیں کیے ہیں، آپ سے گزارش ہے کم سے کم 2-4 آدمی اعتکاف میں ضرور بیٹھیں۔ اگر پورے محلے میں سے کسی نے اعتکاف میں مسجد میں نہیں بیٹھا تو پورا محلہ گنہگار ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا پورے محلے سے سبکدوش ہو جائیں گے لوگ، پورے محلے سے لوگ بچ جائیں گے۔ تو جو حضرات اعتکاف کا ارادہ کرتے ہیں وہ سوموار کو عصر کی نماز کے بعد مسجد میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔